بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جیسا کہ پچھلے درس میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے اس درس سے لے کر حج پہ نکلنے کی تاریخ سے پہلے جتنا منگل انشاءاللہ آئے گا، جتنا موقع ملے گا، حج کے تعلق سے ہی یا حج کے طریقے کے تعلق سے، حج کے فضائل اور اس کی مشروعیت، یا اس کے تعلق سے کوئی اور ایسا مستفاد درس توحید کا، یا جیسے ابھی ہمارے عبدالرحیم بھائی نے مشورہ دیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو درس حاصل ہوتا ہے توحید کے سلسلے میں، ایک درس اس کے تعلق سے رکھا جائے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا تقریباً اسی موضوع کے ارد گرد گھومتا ہوا رہے گا باذن اللہ تعالی. اور دوسری بات، ہمارے ایک بہت ہی یعنی خیر خواہ اور ناصح شاگرد اور ساتھی اور بھی ہمارے پڑوسی ہیں، وہ عبداللہ بھائی آتے ہیں تو اکثر ادھر ہی بیٹھتے ہیں، حسن. انہوں نے ایک مشورہ دیا اس تعلق سے کہ نماز کے تعلق سے، نماز کی کیفیت اور طریقے کے تعلق سے درس دے کر کافی مدت گزر گئی ہے، اور میں نے جو بھائی ہمارے جو پہلے سے آتے ہیں، جب سے میں یہاں اس سینٹر میں ہوں، ان کو معلوم ہے کہ میں نے تقریباً یہاں پر دین کے اہم اور ضروری مسائل قسط وار بیان کیے ہیں، جس میں عقیدے سے میں نے شروع کیا تھا، اور ارکان اسلام، ارکان ایمان، حتیٰ کہ خرید و فروخت کے مسائل، سب کچھ جو ہے سلسلے وار بیان کیا جا چکا ہے. لیکن کہتے ہیں اس پر ایک مدت گزر چکی ہے تو لوگوں کو ریفریش کرانا چاہیے، یاد تازہ کرانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود ابھی جو فی الحال موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو 10 سال پہلے موجود نہیں تھے، تو اس لیے وقتاً فوقتاً اہم مواضیع کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اخلاق کا سلسلہ جاری ہے ابھی انشاءاللہ. جو یہ بیچ کے موسمی دروس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے انشاءاللہ باقی وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور گویا کہ موسمی درس نہ صحیح وقت کی یا موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین صحت اور تندرستی اور اپنی توفیق بخشے. حج کے بعد انشاءاللہ نماز کے موضوع کو ایک بار پھر سے دہرائیں گے انشاءاللہ، جس میں نماز کی اہمیت اور نماز کے طریقے کے تعلق سے، نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی باذن اللہ تعالی انشاءاللہ. آج کے درس میں جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ حج کی مشروعیت اور حج کی فضیلت، یعنی حج کا اجر و ثواب. دو نقطے پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. حج کی مشروعیت کے تعلق سے سن 9 ہجری میں
حج فرض ہوا. کس سن میں؟ سن 9 ہجری. یہ دین کے سلسلے میں ایک معلومات عامہ بھی ہے، جنرل نالج بھی ہے اور اہم بھی ہے. تو اس طرح کے یعنی مختصر سوال، حج کب فرض ہوا یہ سوال ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ سن 9 ہجری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حج کیا ہے؟ ایک حج کیا ہے. اپنی پوری حیات طیبہ مبارکہ میں آپ نے ایک حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اسی حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث بیان فرمائی تھی کہ خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. آپ نے بعد میں فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 کے اندر حج کیا. کس مہینے میں حج کیا جاتا ہے؟ ذو الحجہ میں. یہ سال کا کون سا مہینہ ہے؟ کس نمبر پہ آتا ہے؟ 12، آخری مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کی وفات کس مہینے میں اور کس سن میں ہوئی؟ ربیع الاول میں. یہ سال کا کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا مہینہ ہے. اور آپ کی سن وفات کیا ہے؟ جی ہاں سن میں نے پوچھا. آپ لوگ دیکھیں بہت سارے آپ لوگ تو بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، بچے پڑھنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، بہت تیز. ان کو سب کچھ یاد ہوتا ہے. حتیٰ کہ بچے چھوٹے جو ہوتے ان کی اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، اس سے تھوڑی پتلی تھوڑی موٹی، پوری پہلے پڑھنے سے لے کے آخری ورق تک ان کو پورا یاد ہوتا، لیکن امتحان میں وہ 100% نہیں لا پاتے. ریزن کیا ہے؟ صحیح سے یا تو یہ مشکل ہوتی کہ سمجھتے نہیں، اور یا تو سمجھتے ہیں پر اتنا انف ٹائم نہیں دیتے، کنسنٹریٹ نہیں کرتے. دیکھے سوال کا ایک پارٹ دیکھے دوسرا پارٹ نہیں دیکھے، دوسرے پارٹ میں ہو سکتا ہے دوسری بات ہو رہی ہے، پہلا جواب لکھ دیا پھٹ سے جو سمجھ میں آیا. تو یہ وجہ ہوتی. بہت سارے بچے دوسرے ان کے جیسے تیز نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا تأنی ہوتی ہے، تھوڑی مطلب یہ ہے کہ جلدی پنا نہیں ہوتا، اور سوال سمجھنے میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ترکیز کرتے ہیں. اسی لیے عربی میں جملہ ہے، کہتے ہیں فہم السوال نصف الجواب. سوال کا سمجھنا یہ آدھا جواب ہے. یعنی سوال آپ سمجھ لیے تو گویا کہ آدھا جواب آپ نے حاصل کر لیا. میں نے ابھی پوچھا سن وفات کیا ہے، کس سن میں آپ، مہینہ تو آپ کو پتہ چل گیا. میں نے سن پوچھا تو وہ بھی جواب آ گیا، تاریخ بھی آ گئی. کسی کو بتانے کا ہی طریقہ ہوتا ہے نا، تاریخ، مہینہ اور سن، یہی ہوتا ہے. مہینہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو تاریخ بھی. ابھی سن باقی ہے. کس سن میں ہوا انتقال آپ کا؟ 11. میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے آخر میں حج کیا، اور صرف 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، محرم سفر 12 دن اور ہے نا. تو 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، فرمایا تھا آپ نے، وہ خدشہ پورا ہو گیا. خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. آگے فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری ملاقات دوبارہ تم سے نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے مدینہ تو آپ کو لوٹ کر آنا تھا، مدینہ کے لوگوں سے تو آپ کی ملاقات ہونی تھی، لیکن حج میں کہا جاتا ہے 1,00,000 سے 1,25,000 صحابہ کرام اکٹھا ہوئے تھے، اور یہ قصدن ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ، مکہ اور اس کے ارد گرد، یعنی اس وقت کی پوری اسلامی ریاست میں اعلان کرایا تھا کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں، تو جتنے لوگوں سے ممکن ہو وہ حج پر جائے اس سال. تو اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے. اس وقت 1,00,000 سوا لاکھ کا ایک مطلب ہوتا ہے.
معنی ہوتا ہے اس کا. یعنی اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی. سن 9 میں آپ نے حج نہیں فرمایا, اور یہ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے فوراً حج نہیں کیا. یہ ان لوگوں کی بہت بڑی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی پر استطاعت یعنی شرطیں پوری ہونے کے باوجود بھی فی الفور حج فرض نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا, لیکن آپ نے کب کیا؟ اس سال نہیں کیا بلکہ نیکسٹ ایئر کیا آپ نے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا. ٹھیک ہے, ان دونوں کو گویا کہ حج کی قیادت سونپی گئی تھی. سن 10 میں آپ نے حجۃ الوداع کیا اور آپ نے وہی ایک حج کیا ہے. آپ کے عمرے 4 ہیں لیکن حج صرف 1 ہے. اس کی مشروعیت کی دلیل اگر ہم کتاب و سنت میں ڈھونڈتے ہیں تو سب سے اہم دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں, زیارت کریں, قصد کریں, فریضہ حج ادا کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. کس کے لیے؟ شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط جو ہے حج کرنے کے لیے, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو. جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی یعنی جہاں پر جس مقام پر حج کی ادائیگی ہوتی ہے اس مقام تک پہنچنے کی طاقت ہو اور حج ادا کرنے کی طاقت ہو, اس پر حج فرض ہے. آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت لطیف سا اشارہ دیا ہے, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بات حج کی ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے حج کے فریضے کا ذکر کرنے کے بعد کفر کا ذکر کیا ہے. مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو بندہ کفر کرے تو اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو ہمارے آپ کے حج کی, نماز کی, روزے کی, صدقہ کی, خیرات کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو غنی ہے. ضرورت کس کو ہے؟ ضرورت ہم کو ہے, ضرورت آپ کو ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں, اللہ کا حکم مانیں تاکہ اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے مقابلے میں ہم کو اپنے جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنی جنت عطا فرمائے. یہ ہے بندے مومن کی زندگی کا مقصد. سمجھئے؟ تو یہاں پر لطیف سے جو اشارہ میں نے کہا کہ آخر حج تو ایک طرف فرض ہے, پھر حج نہ کرنا کیا ہے طاقت ہونے کے باوجود. یقیناً نماز کے علاوہ ساری عبادتوں کے بارے میں, یعنی پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نمبر آتا ہے, اس کے بعد جب عبادتوں کا نمبر آتا ہے نماز سے شروع ہو کر باقی چاروں چیزیں, چاروں ارکان اسلام جو ہیں وہ عبادتیں ہیں. نماز کے علاوہ باقی اور کسی عبادت کے بارے میں اگر کوئی مسلمان آدمی اس عبادت کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے تو اس کو مرتد نہیں مانا جائے گا. مرتد کس کو مانا جائے گا؟ کافر کس کو مانا جائے گا؟ جو آج یا گزشتہ کل یا آنے والے کل میں اس نے یہ اس بات کا انکار کر دیا بھائی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابھی جو ماڈرنائزڈ یعنی جن کے اندر تجدد ہے, مطلب پہلے ٹیکس نہیں تھا وہی ٹیکس تھا, ابھی آج تو 72 طریقے کا ٹیکس ہو گیا اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آج آ کر یہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی ہے, تو وہ بندہ کافر مرتد مانا جائے گا. اسی طرح سے آج کوئی آ کر حج کا انکار کرتا ہے, نہیں صاحب طاقت ہے نہیں ہے میری مرضی, فرض نہیں ہے حج, تو جو بندہ فرضیت کا انکار کرے اس کو کافر مانا جائے گا. لیکن ایک بندہ ہے وہ فرضیت کا انکار نہیں کرتا,
لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو باتفاق الامہ، یعنی امت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ طاقت ہے کسی بندے کے پاس، تندرستی ہے، صحت ہے، راستہ بھی پرامن ہے، سب کچھ ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، لیکن نہیں جا رہا حج پہ۔ اب کیا اس بندے پر یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ کافر ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ پھر بھی یہاں پر اللہ رب العالمین نے ومن کفر کیوں کہا؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین؟ سمجھئے؟ تو یہاں پر علماء نے کہا پہلا جواب کہ یہ کفر دون کفر ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک کفر ہے، لیکن وہ بڑا والا کفر نہیں ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جواب اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے، اور یہ ناشکری بڑھتے بڑھتے یہ چھوٹا کفر ہے، لیکن اگر بندہ چھوٹے چھوٹے کفر کا عادی بنتا جائے تو ایک دن اس سے بعید نہیں کہ بڑے کفر میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو واللہ تعالی اعلم، اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی بڑی ناشکری ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا بھی ہے تو اس سے اللہ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، خود بندہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، خود بندہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ سمجھے؟ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو یہ سب سے اہم اور یہی وہ بنیادی اور کلیدی آیت ہے جس پر اس رکن اسلام کی فرضیت اور مشروعیت کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ بھی اس آیت کی تائید میں ہے، پر یہ بنیاد نہیں ہے۔ رہی بات احادیث کی، تو سب سے پہلی حدیث جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو، جس کے اندر ارکان اسلام پورے کے پورے پانچوں ارکان اسلام صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ دین کی بنیاد، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز، یہ سب سے، یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، وصوم رمضان، ماہ رمضان میں روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا جس کے پاس اس چیز کی طاقت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بنیادی حدیث ہے جس کے اندر پورے ارکان اسلام کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت یعنی حج کی فرضیت کا کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، فحجوا، چنانچہ تم لوگ حج کرو۔ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ حج ادا کریں۔ آپ نے اتنا کہہ کر چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ باقی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حج کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہم لوگوں کو ہر سال حج کرنا ہے؟
صحابی نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہی سوال صحابی نے دوبارہ دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. یہی سوال صحابی نے تیسری بار دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. ان صحابی کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس طرح کے سوالات زیادہ کرنے کی خطرناکی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا لو قلت نعم لوجبت، یہ جو بار بار سوال کرتے جا رہے ہو، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف ایک کلمہ بول دیتا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ نعم. یعنی سوال کیا ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر صرف فرماتے ہیں آپ کہ اگر میں نعم بول دیتا، ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو یہ اسی طرح جس طرح کا سوال تھا ہر سال حج فرض ہو جاتا. وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ یا وَلَا عَجِزْتُمْ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں ہر سال حج کے ادائیگی کی طاقت نہیں ہوتی، تم عاجز رہتے اس چیز سے. اور واقعی صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالیں، زندگی میں حج کرنا کتنے محروم دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور زندگی میں ایک بار بھی حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا حال بنتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العالمین کتنے رحمان ہیں اپنے بندوں پر، اپنی امت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ 3 بار سوال ہونے کے باوجود آپ نے جواب ہاں یا لا کی شکل میں نہیں دیا، بلکہ بال کی کھال اتارنے والوں کے لیے ایک سبق آموز جملہ فرمایا کہ بال کی کھال نہ اتارا کرو. اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں بول دیتا تو یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم ہر سال اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے. آپ نے ایک اور نسخہ حکیمانہ فرمایا ذرونی ما ترکتکم، ذرونی ما ترکتکم، تم مجھے اس وقت تک چھوڑ رکھو جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں. یعنی میں نے کہا حج کرو، اب جو بندہ جس کو 1 سال حج کرنے کی توفیق ہو، ہمارے حکم پر اس کا عمل مکمل ہو گیا. جس کو مزید توفیق ہو اگلے سال بھی جائے، اپنی زندگی میں 10 بار کرے، 20 بار کرے، دونوں نے ہمارے حکم پر عمل کر لیا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی بار کرنا اور کتنی بار نہیں کرنا. ضروری ماترت. اور بعض روایتوں میں اور کہ تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں کس وجہ سے؟ اپنے نبیوں سے کھود کرید، کثرت سوال اور بال کی کھال نکالنے کی وجہ سے. واختلافہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے. سمجھے؟ تو یہ بہت عظیم حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے. حج فرض ہے، کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے، 1 بار فرض ہے. اب اس سے زیادہ جتنی بار آپ کریں وہ حج کی فضیلتوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا اجر ہے. انشاءاللہ آگے بات اس کے تعلق سے آ رہی ہے. تو یہ حج کی فرضیت کی جو بات ہے، تو سب سے پہلے وہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى 5، اور یہ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. یہ 3 حدیثیں، 2 حدیثیں اور 1 آیت بڑی اہم ہیں. اور اسی طرح سے اگر یعنی اجماع کی بات ملا لی جائے تو آج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع ہے کہ حج کرنا زندگی میں 1 بار مسلمان کے اوپر طاقت رہنے کی شرط اگر موجود ہے تو فرض ہے. یہ 4 دلیلیں، اور بھی دلیلیں احادیث اور بھی ہیں، لیکن کتنے پہ اکتفا کرتے ہوئے ہم اس کی مشروعیت اور اہمیت کی بات ختم کرتے ہیں. فضیلت کی جہاں تک بات کی جائے
کہ حج کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور اگر اس کے ساتھ یعنی اس کی اہمیت کو ملا لی جائے تو اہمیت کے سلسلے میں میرے بھائی اور دوستوں، شریعت میں کام تو بہت کرنے کے ہیں نا، کتنے کام کرنے کے ہیں، بہت کام، یہ کرنا پوری زندگی ایک بندے مومن کی عبادت ہے۔ یہ ایک چیز اپنے دل و دماغ کے اندر ہم لوگوں کو اپنی نیت اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ اٹھتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی ہم لوگ تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، زندگی میں ایک بار حج کر لیتے ہیں، اور تو یہ پوری زندگی اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، تو کیسے حاصل ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر بیٹھے گئے اس مفہوم کو، عبادت کے مفہوم کو درست کریں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے پوری زندگی کو عبادت نہیں بنا سکتے، لیکن اپنی نیت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اپنی نیت کے ذریعے۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین، اور کبھی میں نے تفصیل سے بھی اس پر گفتگو کی ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے کے نیت اگر صالح ہو تو اپنے بندے کی کسی حرکت کو رائگاں نہیں کرتا ہے۔ ہم روزانہ جاتے ہیں، ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں نا، ہمارے دل میں کیا نیت ہے؟ ارے بھائی ہم نے شادی کی ہے، بچے بھی ہیں اللہ نے، اب ان کو کھلانا پلانا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی تعلیم تربیت تو ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اب پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، نوکری کرنا بھی ضروری ہے، بزنس کرنا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ عبادت کا کوئی تصور ہمارے دل میں آتا نہیں آتا نا، لیکن دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اس مفہوم کو کتنا وسیع بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بیوی کو ایک لقمہ بھی تم کھانا کھلاتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب صدقہ عبادت ہے یا نہیں؟ صدقہ عبادت ہے نا؟ جی، تو آپ بیوی کے لیے جو کما رہے ہیں وہ کما کر کے اپنے بیوی کو کھلایا تو صدقہ کر دیا، تو آپ کی یہ کمائی عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے، اگر اس کی نیت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حلال روزی سے بھرے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اگر اس کی نیت میں شامل ہے کہ پیسہ کمائے گا، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن پیسہ کمائے گا، پیسہ کما کر شادی کرے گا، شادی پر خرچ کرے گا تاکہ وہ اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کا انتظام کر سکے، تو اس کی یہ کمائی عبادت ہے۔ ایک بندہ فخر و مباحت کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے، میں اتنا کما رہا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، میرے پاس اتنی کمپنی ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، یہ پھر شیطان ہے، یہ پھر شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن جو بندہ حلال کمائی اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو میرے بھائی اور دوستو یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ کمائی کی بات آپ نے سن لی، آپ خود کھانا کھا رہے ہیں تاکہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے طاقت اور قوت اپنے بدن میں حاصل کر سکیں، آپ کا کھانا عبادت ہو گیا۔ آپ سو رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے بدن میں قوت حاصل کریں، آپ کا سونا عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اس کی وہ حدیث پہ غور کرنا اور اس سے پہلے کی ساری چیزیں اس حدیث کے بعد آپ کے دل میں آٹومیٹک بیٹھ جانا چاہیے کہ حتیٰ کہ ایک بندہ اپنی حلال بیوی کے پاس جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اس میں بھی بندے کو اجر ملتا ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا اس کے بعد؟ صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں عبادت کا کیا مسئلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے علماء نے قیاس کا ثبوت لیا ہے کہ دین میں قیاس یعنی عقل اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ دین کے باتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اگر یہی کام جو اس نے اپنے حلال بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے کیا، اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو اس کو گناہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ سبھی صحابہ کرام اس چیز کو سمجھتے تھے اور ساری دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو۔ فرمایا کہ ہاں اس کو گناہ ملتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کو حرام کرنے پر گناہ ملتا ہے اسی طرح اس کو حلال کرنے پر ثواب ہو گئی۔ آپ کی پوری زندگی عبادت بن گئی یا نہیں بنی؟ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آپ اپنی نیت کے مطابق اس کے مصداق بن سکتے نہیں بن سکتے؟ یقیناً بن سکتے۔ تو اسی لیے یعنی میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دین میں بہت سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 5 چیزوں کو جب لسٹ تیار کی دین کے اندر کام کرنے کے اور عقیدہ رکھنے کے، تو ان 5 باتوں کو سب سے اوپر رکھا، سر فہرست رکھا اور اتنا اہم ان کو بیان کیا کہ گویا کہ دین اسلام کی عمارت انہی 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ اور بنیاد کی بات جب کی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بنیاد کی اہمیت ہلکی کرنے کے لیے یا کہ بنیاد کی اہمیت ہونے کے سبب آپ کہتے ہیں بھائی ارے یہ تو ستون ہے، یہ تو رکن ہے، یہ تو بنیاد ہے، اس کے گھر کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر اہمیت کی بات کی جائے تو حج ان 5 اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام کی شکل میں اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ اجر و ثواب کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من حج هذا البيت، من حج هذا البيت، جس نے اس گھر کا حج کیا، اور حج معنی ہوتا ہے لغوی یعنی عربی زبان میں قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی طرف رخ کرنا۔ آپ وہاں بولتے ہیں نا بھائی، آپ کسی کو راستے میں ملاقات ہوتے ہیں، کدھر کا ارادہ ہے؟ یعنی وہ کہیں جا نہیں میں ذرا خبر جا رہا ہوں، یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو یہی معنی ہے حج کا لغوی، قصد ارادہ کرنا، گویا کہ وہ کام کرنے کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شریعت کی اصطلاح میں حج دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مخصوص وقت کے اندر مخصوص جگہوں پر اللہ کے حکم کے مطابق مخصوص کام عبادت کی نیت سے کرنا، یہ حج ہے۔ مخصوص کام، مثال کے طور پر مینا میں مبیت کرنا، عرفہ جانا، وہاں اس طرح نماز پڑھنا، مزدلفہ آنا، طواف کرنا، سعی کرنا، بال کٹانا، یہ مخصوص کام ہے نا جو ہماری شریعت نے ہم کو بتائے ہیں۔ ان کو کہاں ادا کرنا؟ مخصوص جگہ پر۔ مینا کا کام مینا میں ہی ہو سکتا ہے، عرفہ کا کام عرفہ میں ہی ہو سکتا ہے، کعبہ کے پاس کعبہ کا کام ہے۔ مخصوص وقت میں یہ سارے کام اگر کوئی بندہ آج جا کر ادا کر کے واپس آ جائے تو اس کا حج مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں مخصوص اعمال مخصوص وقت میں مخصوص جگہوں پر، یعنی خاص جگہوں پر عبادت کی نیت لے کر ادا کرنا اور اس ادائیگی کا قصد کرنا، یہی حج ہے۔ یعنی یہ کام کرنے کا قصد لے کر ایک بندہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، یہی حج ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البيت، جو بندہ اس گھر کا حج کرے، قصد کرے، یہ کام کرنے کے لیے اپنے وطن سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حج کے مطابق حج کرنے کی نیت لے کر آتا ہے اور حج کرتا ہے، اور دوران حج میں فلم یرفث، شہوات کے تعلق سے کوئی، خواہشات کے تعلق سے کوئی برائی نہیں کرتا ہے، ولم یفسق،
اللہ کی معصیت نہیں کرتا. فسق کہتے ہیں الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا، آؤٹ ہو جانا، یعنی کہ معصیت کا ارتکاب کرنا. فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کیوم ولدته امه. وہ اب یہاں رجع وہ واپس آتا ہے، کس چیز سے واپس آتا ہے؟ کہتے ہیں اپنے حج کی ادائیگی کر کے واپس آتا ہے، یا وہ اس کا معنی ہے یا اسی کے ساتھ ساتھ دونوں معنی موجود ہیں، اپنے گناہوں سے اس طرح وہ پاک و صاف ہو کر واپس آ جاتا ہے کہ یوم ولدته امه، اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو گنہگار پیدا ہوتا ہے یا کہ گناہوں سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے. یقیناً پھر وہ پوری زندگی اس کی اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتی ہے، جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں ویسا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اسی طرح فرمایا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عمرہ سے عمرہ درمیانی وقفے کے لیے کفارہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ. حج اور عمرہ ہر تھوڑی مدت کے بعد یکے بعد دیگرے کرتے رہو. یعنی ادھر بات ہوئی تھی فرض کی، فرض کتنی بار ہے؟ ایک بار. لیکن نفل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جتنی بار کریں گے اتنی بار آپ کو اجر حاصل ہوگا، اتنی بار ثواب حاصل ہوگا. کتنا ثواب ملے گا؟ صرف دین کا فائدہ نہیں، آپ کو آخرت کا سامان نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے دنیا میں برکت کا انتظام بھی اس عبادت کے ذریعے کر رکھا ہے. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں ایک کے بعد دیگرے کرتے رہو آگے پیچھے. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. جس طرح سے کیونکہ یہ حج اور عمرہ فقر و محتاجگی کو بھی اور گناہوں کو بھی بندے کے پاس سے اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی، لوہار کی بھٹی، سونار کی بھٹی لوہے کی گندگی کو، سونے اور چاندی کی گندگی کو، اس کے خبیث مادوں کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح سے حج اور عمرہ یہ انسان کے گناہوں کو اور اس کے فقر و محتاجگی کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. سمجھئے؟ تو یہ زیادہ دیکھیں، آپ زیادہ حدیثیں فضائل سنیں اور پھر کسی پر بھی عمل نہ کر پائیں، کسی کو بھی ذہن میں محفوظ نہ کر پائیں، وہ بہتر ہے یا کہ ایک دو تین حدیثیں سنیں اور اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. اور ہمیشہ جب بھی آپ وہ عبادت کریں تو یہ ثواب، یہ اجر آپ کے دل دماغ کے اندر، آپ کے تصور کے اندر بیٹھا ہو. آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کے دل میں ابھی یہ عمرے کا یہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. پچھلے سال ہم نے عمرہ کیا تھا، پورے سال بھر عمرہ نہیں کیا، اب عمرہ کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارے یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہمارا یہ عمرہ بن جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، حج کے یعنی اگر فضیلت کے لیے صرف یہ تین حدیثیں بھی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. سمجھ گئے؟ خلاص بندے کو کیا چاہیے؟ جنت کے علاوہ کچھ چاہیے؟ جنت حاصل ہونے کی خوشخبری آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس عمل کے پیچھے مل گئی. اب آپ کوشش کریں کہ جتنے بہترین طریقے سے،
جتنا ممکن ہو اتنا نفل، نہیں تو کم از کم فرض حج ادا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی یہ خوشخبریاں اپنے ذہن میں رکھیں۔ حج اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی طرف سے وعدہ کیے گئے اجر کو حاصل کرنے کے لیے کریں، اور اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں۔ پروردگار ہمیں اپنے دین پر، صراط مستقیم پر تا حیات قائم رکھے، توحید پر، نبی کی سنت پر ہم قائم رہیں، اور جب بھی ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہم اسی پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے کلمے، محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ آج کے درس میں پیدا ہوئے سوال آگے بھی کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا سوال ہے کرم دجال جب پیدا ہوگا تو جو آدمی مر چکے ہوں گے ان کا بھی انتظام ہوگا؟ جو آدمی مر چکے ہوں گے ہاں، جو قبر کے اندر، واللہ تعالیٰ عالم نہیں، اس وقت جو کوئی دلیل ایسی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر فتنہ دجال میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے انہی لوگوں کا انتظام۔ لیکن وہ زندہ کر دے گا، اتنی قوت اس کو ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، وہ آزمائش کے طور پر جو لوگ موجود ہیں ان کو دکھانے کے لیے مردے کو زندہ مردہ، وہ ایک الگ، وہ اس کے یعنی اس کے وہ کرشمے ہوں گے جن کا اختیار اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھا ہوگا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ واللہ تعالیٰ شیخ آپ بولے نا حج مبرور، یہ قرآن کی آیت ہے؟ حج مبرور نہیں، قرآن کی آیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ کہا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، تو حج کی فرضیت تو بیان کر دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن عمرے کی کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی استطاعت کی قید ہے یا دیکھیں یہ تو حج کے لیے چونکہ زیادہ استطاعت کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں بطور خاص ذکر کیا گیا حج کے ساتھ ملا کر کے، ورنہ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے پوری شریعت کے اندر، جنرل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی اس کو حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے میں کھڑا بھی ہوا جاتا ہے، رکوع بھی کیا جاتا ہے، سجدہ بھی، بیٹھنا بھی، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اگر کسی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو کھڑے ہونے کی کا جو رکن ہے نماز کا وہ ثابت ہو گیا اس کے اوپر، سمجھ رہے نا جی۔ کسی کو گہری نیند آ رہی جی کسی کو گہری نیند آ رہی، نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ایکسکیوز ہے، معاف ہے نماز، یعنی بعد میں نیند کو پہلے پوری کر لے پھر بعد میں اٹھ کے نماز اب پڑھے۔ اتنی گہری ہے اگر واقعی اگر کھڑا ہو گیا تو گر جائے گا تو یقین اسی شرط کے ساتھ، آپ کو اپنی حالت معلوم ہے، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے اس میں، لیکن واقعی اگر کسی کو اتنی بھوک لگی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پہلے کھائے پھر نماز پڑھے، اتنی نیند ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پہلے نیند پوری کر پھر۔ شیخ عمرہ کرنے کا مطلب طریقہ، ابھی پہلے مکے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کہاں پر جا کر؟ مکے میں۔ مکے میں دیکھیے عمرہ تفصیل میں جائیں گے تو بھی پورا ایک لیکچر الگ سے دینا پڑے گا، لیکن مختصر عمرے میں ضروری کتنا کام ہے؟ 4 کام ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، بال کٹانا، ٹھیک ہے، احرام باندھنا اور طواف کرنا، سعی کرنا، یہ تینوں کام رکن ہیں، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو عمرہ پورا۔ سعی بولے تو صفا مروہ کے بیچ میں جو دوڑنا ہوتا ہے، سمجھ گئے، یہ تینوں کام رکن ہیں، یعنی تینوں میں سے کچھ بھی چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ انکمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بال کٹانے کا یہ واجب ہے، اس سے عمرہ ادھورا نہیں رہے گا، لیکن اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہوگا اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اور اگر نادانی کی وجہ سے چھوڑا ہے تو علماء بولتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ادھر جا کے 2 کام 3 کام کرتے، باقی
تھک جاتے ہیں, معلوم نہیں ہے بال کٹاتے کٹاتے کیا مسئلہ ہوتا, یہ علم ہوتی ہے. کپڑا وپڑا اتار کے جلدی فریش ہونے کا وہ رہتا ہے, اور بعض واپس بھی آ جاتے اسی طرح, پھر واپس آنے کے بعد سوال کرتے ہم نے یہ کام تو نہیں کیا وہاں پہ, سمجھ گئے. تو یہ سارے کام, چاروں کام ادھر ہی پورے کرنے چاہیے, اور چاروں کام کرنے کے بعد ہی بندہ احرام سے باہر آتا ہے. صفا مروہ کا چکر کاٹنے کے بعد بال کاٹنا. جی یقیناً. مفہوم صحیح ہے, مفہوم صحیح ہے. اب یہ حدیث اسی طرح مرفوع ہے یا کہ مرفوع نہیں ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے, میں دیکھ کر ہی, لیکن مفہوم صحیح ہے. جی کوٹ بھی نہیں کیے نمبر, خالی بخاری. ہاں لیکن وہی جیسے بخاری میں مرفوع حدیث بھی ہیں, موقوف بھی ہیں, لیکن میرے جیسے ہم لوگ تو پہلی بات اتنے حافظ نہیں ہیں, اور ذمہ داری ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں, تو نہیں میرے ذہن میں کہ یہ مرفوع حدیث اسی طرح مروی ہے انہیں الفاظ کے ساتھ کہ نہیں, لیکن میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. جو حوالہ دیا ہے کتاب الوضو کا حوالہ دیا ہے, اور کتاب الوضو ہے, اور اس کے لیے کتاب الصلاۃ المسافر, میں انشاءاللہ دیکھ کر چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کی وفات کے بعد کون سا سرے عمل کیا جو ان کو پہنچے, کیا مسئلہ؟ سب سے اہم عمل جو ان کو پہنچانے کا ہے, جس کی رہنمائی ہم کو ہمارے اللہ کی طرف سے ہوئی ہے, وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت, جس میں کوئی خلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں. پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرنا یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کا ایصال ثواب ہے, سب سے اعلیٰ قسم اور غیر مکلف ہے. اس میں کوئی آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی مجمع جمع کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی نام و نمود نہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, کچھ چاہیے نہیں ہے. سب سے اعلیٰ قسم کا ایصال ثواب ہے. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے, آپ صدقہ کریں, خیرات کریں, ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں, ان کے لیے کیا کریں, وہ سب چیزیں ہیں. لیکن سب سے جو آپ نے کہا سب سے اعلیٰ چیز وہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرنا ہے. اپنے ہاں ایک شیخ جو مدرسہ کھلاتے ہیں, قرآن خوانی کراتے ہیں, اس طرح دیکھیے قرآن خوانی کا تو بالکل کوئی کالم نہیں ہے شریعت کے اندر. رہی بات مدرسہ کھلانے کا, تو مدرسہ کھلانے کا مطلب وہ ہوتا ہے اطعام و طعام اپنی جگہ ایک نیک کام ہے, اور اگر کوئی اس نیت سے کہ میں یہ غریب بچے ہیں یا یہ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں, ہم ان کو کھانا کھلائیں اور یہ ثواب ہمارے والدین کو پہنچے, تو انشاءاللہ عمومی دلیلوں سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پر اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ غیر اہم چیزوں کو اہم بنا دیا جاتا ہے, اور اہم چیزوں کو غیر اہم بنا کے ترک کر دیا جاتا ہے. صرف یہی نہیں کہ غیر اہم بنا دیا جاتا ہے. آپ اپنے سماج کے اندر دیکھیں 5% مشکل سے لوگ نکلیں گے جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد, مرنے کے وقت تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن تک وہ جذبہ رہتا ہے, لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں. گاہے گاہے ہو سکتا ہے کبھی یاد کرتے ہیں, وہ بھی یاد کرتے تو بس یوں ہی سرسری یاد کرتے. آپ ادھر دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے, یعنی یہاں عربوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ رحم والدیک, اور اس دعا کو اس سماج کے اندر, اس معاشرے کے اندر بہت اہم دعا سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کے والدین کو رحمت کی دعا دے. تو بہت فرق ہے یعنی اس چیز کا, اس جو مفہوم ہمارے دل و دماغ کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو قرآن خوانی کا تو کوئی کالم نہیں ہے. رہی بات مدرسہ کھلانے کا, محدود انداز میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, نیک کام ہے, اس میں ہم اس کے
اللہ ہے کہ اب اس میں کسی بھی عبادت میں اگر ریا نمود داخل ہو جائے تو پھر وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی سیٹھ جی ہیں اور ان کو یہ الزام ہے کہ صاحب میرے پاس پیسہ بہت ہے یا میرے والدین گزر گئے، اب میں اگر اس طرح کا کام جو ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں میں نہیں کروں گا تو میرے لیے عار کی بات ہوگی، میرے لیے شرم کی بات ہوگی، اور پھر وہ 5 بکرا 10 بکرا کٹوا کر کے مدرسے میں بھیجوا دیتے یا کھانا کھلا دیتے، تو وہ پھر ایک الگ ہی دروازہ اس کو کھل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. شیخ چھوٹا بچہ ہے. جا رہے ہیں. اللہ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.